لیکن آپ بھی وہ کام کرو کہ دنیا میں امن خراب نہ ہو. مسلمان کسی قیمت پہ بھی پیغمبر کی توہین، قرآن کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. ناممکن ہے. یورپین اقوام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. وہ ٹرائی کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہوتا کیا ہے. آپ کھیلیں نہیں بھائی ہمارے جذبات سے. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ قرآن پہ ایمان لے کر آؤ؟ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر سمجھو؟ لا اکراہ فی الدین. اسلام کہتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے. لیکن آپ کو ہم قرآن جلانے نہیں دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے نہیں دیں گے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف بھی کر سکتے ہو، آپ کے مشن پہ اختلاف کرو، جیسے کہ ہمیشہ سے غیر مسلم اعتراض کرتے رہے ہیں. اعتراض کرنا الگ چیز ہے، توہین کسی قیمت پہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. اب اس کا حل کیا ہے؟ تو پہلا حل تو یہ کہ آپ جس حد تک ممکن ہو سوشل میڈیا پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. اس احتجاج کا بڑا اثر پڑتا ہے دنیا پہ. وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ سارے چپ کر کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں غیرت آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہے؟ ختم. جس حد تک بھرپور آپ احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں آپ ریکارڈ کروائیں. نمبر 2، جتنا پرامن احتجاج ہو سکتا ہے کریں. میں پرامن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بعض جذباتی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ پرامن سے قابو میں آنے والے نہیں ہیں. دیکھو اگر آپ بدامنی پھیلاؤ گے نا اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں. کچھ فائدے تو ہیں لیکن سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں؟ زیادہ. اس سے ہوگا کیا؟ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں کہ تم جب جذباتی ہو، تم لوگ جب یہ کچھ کر رہے ہو تو ہم پھر اگلا اسٹیپ اس سے بھی بڑا کریں گے. پھر وہ اگلا اسٹیپ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو باز نہیں آتا کوئی ان چیزوں سے. تو آپ احتجاج کریں پرامن، لیکن اس کا جو اس کام کو جو صحیح معنی میں کنٹرول کر سکتے ہیں نا وہ مسلم حکمران کر سکتے ہیں. ماضی میں عمران خان نے، سابق وزیر اعظم نے آواز اٹھائی تھی، اس سے زیادہ پرزور آواز ہمارے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ اس پہ اٹھائیں. وزیر خارجہ کو چاہیے آواز اٹھائے. سویڈن کے وزیر خارجہ سے ملے، وہ اس کے سفیر سے ملے. وہ سعودی عرب کو چاہیے احتجاج کرے، UAE کو چاہیے احتجاج کرے، مصر کو چاہیے احتجاج کرے. دنیا کے جب سارے اسلامی کنٹریز کے سربراہان سویڈن پہ دباؤ ڈالیں گے تو سویڈن کی گورنمنٹ اس عمل سے روکنے کے لیے قانون سازی کرے گی، اور جس شخص نے یہ کام کیا اس کو پکڑ کے سزا دے گی. وہ اس سے مسلمانوں کے جذبات ٹھنڈے ہوں گے. تو آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالیں، کیونکہ حکومتی لیول پہ جو کام کیا جاتا ہے وہ آرگنائزڈ ہوتا ہے، وہ تمیز سے کام ہوتا ہے اور اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. عوام جب اپنے طور پہ توڑ پھوڑ، مار دھار، قتل و غارت شروع کرتی ہے اس کے فائدے کم ہوتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹ اس کے بہت خطرناک ہوتے ہیں، بہت گھناؤنے نتائج ہوتے ہیں اس کے. تو اس لیے اپنے حکمرانوں پہ بھی سوشل میڈیا پہ دباؤ ڈالیں کہ بھائی آپ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. ہمارے سفیر کو چاہیے آواز اٹھائے، سویڈن کے سفیر سے ملے، دباؤ ڈالا جائے، یونائٹڈ نیشن میں اس مسئلے کو اٹھایا جائے کہ ہماری نظر میں یہ مسئلہ ہلکا نہیں ہے. دیکھیں پوری دنیا میں چند اصول ایسے ہیں جن کو ساری دنیا مانتی ہے. یونائٹڈ نیشن مانتی ہے ان قوانین کو، یعنی بناتی ہے اس کے لیے، ان اصولوں کے لیے قوانین. وہ کیا ہے کہ دنیا میں بدامنی اور نقض امن کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. کسی کے دیکھو یوٹیوب کی پالیسی ہے، ہم جب قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں آپ ولاگ بنائیں، لیکن جانور ذبح کرتے ہوئے آپ یوٹیوب پہ نہیں ڈال سکتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھائی غیر مسلم کو یہ عمل پسند، وہ جانور کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتے، خون نکل رہا ہے. ٹھیک ہے ان کی پالیسی ہے بھائی. تو ہم بھی کہتے ہیں یار اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ہم اس لا کو کیا کریں گے، کیونکہ یہ قربانی تو ہمارا گھر کا مسئلہ ہے نا. ہم پوری دنیا کو تھوڑی دکھائیں گے اس کے بھائی ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم نہیں دکھائیں گے آپ کو. ایک جگہ سارے غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اونچی آواز سے اذان دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سننی. تو شریعت بھی کیا کہتی ہے بھائی انہوں نے تھوڑی نماز پڑھنی ہے، نماز تو آپ نے پڑھنی ہے نا. تو آپ مسلمانوں کے لیے اذان دیں، ان کو پسند نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ خاموشی اختیار کریں گے آپ، یا آہستہ آواز میں اذان دیں گے آپ. تو جب آپ کا اپنا کنٹری ہے، آپ کا اپنا ملک ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ جیسے چاہیں چلیں. لیکن جب دوسرے کا ملک ہے، دوسرے کا کنٹری ہے، تو آپ کو اس کے لا کو فالو کرنا پڑے گا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم گائے ذبح کر کے یوٹیوب پہ نہیں ڈال رہے، فیس بک پہ نہیں ڈال رہے، دوسروں کے جذبات کو کیا ہوتی ہے، ٹھیس پہنچتی ہے. اور ہم یوٹیوب کے اس قانون پہ احتجاج بھی نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ نے قانون بنایا، سارے انسانوں کو سامنے رکھے تو ہمیں فالو کریں گے.
تو جب اتنے سے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت نہیں ہے کہ جی اس کو گائے ذبح ہوتا پسند نہیں ہے، تو آپ 1 ارب مسلمانوں کے 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات گائے ذبح ہونے سے کسی غیر مسلم کو اتنی ڈپریشن نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور قرآن کی توہین سے 1 ارب سے زیادہ انسان ہیں جن کے جذبات صرف مجروح نہیں ہوتے، بے پناہ مجروح ہوتے ہیں. تو یہ چیز دنیا میں نقض امن کا، بد امنی کا سبب ہے. یہ ایسی چیز ہے جس کو غیر مسلم بھی مانے گا اگر اس میں عقل ہوگی. تو سویڈن کی گورنمنٹ کو پر لازم ہے کہ وہ فوراً، جیسے انہوں نے کیا تھا، نیوزی لینڈ نے کیا تھا نا، چند مسلمان قتل ہو گئے تھے، تو کیسے مسلمانوں کا دل جیت لیا نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ نے، کتنا پروٹوکول دیا مسلمانوں کو کہ ایک دہشت گرد نے گھس کے مسجد میں چند مسلمانوں کو قتل کیا. اب میں دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں، نیوزی لینڈ کے اس واقعے پر ساری دنیا کے مسلمان نیوزی لینڈ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں، یار نیوزی لینڈ گورنمنٹ نے ہمارے دل جیت لیے. تو اگر سویڈن کی گورنمنٹ یہ کام کرے گی، بھائی یہ آپ دنیا میں بدامنی کا ذریعہ بنو گے، ساری دنیا آپ کو برا بھلا کہے گی، ساری دنیا آپ کو پر جو ہے وہ لعنت بھیجے گی. تو اس لیے سوشل میڈیا پہ جتنا احتجاج کر سکتے ہیں کریں آپ. اور دوسری بات یہ، اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، سویڈن کے سفیر سے ملیں، ان کی وزارت خارجہ سے ملیں، ان پہ دباؤ ڈالیں. جب حکومتی سطح پہ دباؤ آئے گا نا، دیکھو انڈیا میں مسلمانوں پہ ظلم شروع ہوا، جب سعودی عرب نے دباؤ ڈالا تو ظلم میں کمی آئی، پھر جب سعودی عرب کی طرف سے دباؤ کم ہوتا ہے پھر ظلم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ لیول پہ جو کام ہوتا ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ جمہوری ہے وہ جب ہی کرتی ہے جب پبلک کا دباؤ ہوتا ہے. پبلک کا دباؤ نہیں ہوگا تو حکومت بھی آرام سے بیٹھ جائے گی.